بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناہم جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید۔ اردو کے مضمون میں ہم نعت پڑھ رہے تھے جس کے پہلے 5 اشعار ہو چکے ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 6 کریں گے۔ شعر نمبر 6 ہے: یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور اظہار، جلوہ، نور روشنی، مکاں مادی دنیا، لامکاں عالم قدس، عالم بالا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم قدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر کی صورت میں ظہور ہوا ہے، اور وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا، اور لامکاں یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات مرکز نگاہ ہوگی۔ بقول احمد ندیم قاسمی: میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری، سما تیرے، بندے تیرے، خدا تیرا۔ اصل میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کا خواہاں ہے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگی۔ چنانچہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کامیابی کی دلالت ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے: عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آساں جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ چنانچہ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور ظہور کا تذکرہ کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بات ہر مسلمان کے لیے باعث راحت اور اطمینان ہوتی ہے۔ اس لیے مقام اور لامقام والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے اندر رضائے خداوندی رکھی گئی ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا بچوں شعر نمبر 6۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 7۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ، بے عیب، بے خار کانٹوں کے بغیر۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ لالا اور گلاب یہ دونوں پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہیں، جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد ہیں۔ لالا پھول کی سرخ رنگت جو انتہائی دیدہ زیب ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھ دیا ہے۔ گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو میں پھولوں کی دنیا میں سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص رکھ دیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت کے کچھ نعتیہ اشعار کا مفہوم ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت و صورت کی ہر دلکشی عطا کی گئی تھی جو ہر قسم کے نقائص سے پاک تھی۔ نبوت نہیں ملی تھی تو وہ راز ظاہر ہونے لگے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اندر سے
قائل ہونے لگے۔ مجید غوث رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا تھا کہ حسینان ہم عالم نے جتنی خوبیاں پائیں وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر زماں میں ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور عزت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسی ذات صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے وہ کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچا خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ تھا بچوں نعت کا شعر نمبر 6 اور 7۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔